چپ رہے. میرے عزیزو، میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں. میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے. یہاں اہل دل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں. بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ. صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، زہر میں بجھا کر کے جا مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا اور پھر مال بھی دوں گا اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا. تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں. تلوار لیا. یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف دو لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے. تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب. توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو. جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب سے، امیر المومنین. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، حضرت عمر ابن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں. جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے. سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں. میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر ابن خطاب کی سنت ہے. امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا. حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دی اور پکڑ کے لائے. پوچھا کیوں آیا؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے. حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا. اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے. حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے. یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی، عاشق رسول سمجھ گیا. عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو، باہر کھڑا کر کے اندر تو آنے دو. حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچھا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو. چھوڑ دیا. وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے. حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا. کہا میرا بیٹا قیدی ہے، آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دیا. کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی. بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں. حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو. مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ. میرے عزیزوں بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا. کہا اب اس کے آگے کیا بتاؤں، بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نعرہ تکبیر. میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں، جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا. اسی کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں.
آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوک رہے ہیں کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں تم مسجدوں کو توڑ کر کے سوچتے ہو صنم خانے بنا دیں گے، انتظار کرو، وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے یہ، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے توڑنے کی کوشش کیا ہے میرے رب نے وہیں سے اسلام کے مینار کو بلند کیا۔ عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے، حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری، جس میں کپ کپی آ گئی، اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟ پھر زندگی بھر حضور کی غلامی میں آپ نے کاٹی ہے پوری عمر۔ حضور پاک کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے عمیر بن وہب کا، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا مسلک بھی تو دیکھو، مسجد کے باہر پکڑ کر کے لائے تھے گردن میں گمچھا ڈال کر، اور کیا کہا تھا؟ خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ لیکن جیسی حضور کی محبت میں آگے عمیر بن وہب آئے، گلے لگا لیا، سینے سے سینہ لگایا، اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سنو میرے ساتھیوں، تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا، لیکن تم گواہ ہے نا، آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ محبت کا پیمانہ صرف عشق رسول ہے، حضور کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزوں، یہ بات سمجھ کر کے چلو، جہاں جہاں سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اسلام کے مینار بلند کی۔ ایک بار ایسا بھی ہوا، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا، وہ جملہ پھر سے آپ کو دہراتا ہوں۔ میرے عزیزوں، مکہ میں ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ایک پتھر کی مورت بولنے لگ گئی، بت بولنے لگ گیا، اور بت کی پجاریوں کے وارے نہیں آ رہے۔ ہوتا ہے نا کبھی دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، وہ کوئی بھی کہیں سے پلا رہا ہے، کہیں سے پائپ لگا رہا ہے، لیکن یہ بھی عقیدت سے جڑی ہوئی بات ہے، لوگ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے جگہ پر ہم نے سنا ہے کہ آج بھی کئی مورت ایسے ہیں جو لڈو بھی کھاتے ہیں، پیڑے بھی کھاتے ہیں۔ مکہ میں ایسا ہوا تھا، ارے لڈو نہیں کھا رہی تھی مورتی، دودھ نہیں پی رہی تھی، سیدھے بات کر رہی تھی، بات کر رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے، پتھر کی مورتی بات کر رہی ہے، اور وہ بھی حضور کے خلاف، نعوذ باللہ، حضور کے خلاف بات کر رہی ہے۔ اب پجاریوں کو اس سے بڑا کیا، سب سے بڑی دلیل تھی، جو پوجا کرنے والے تھے سب کو بلایا، آؤ آج ہمارا خدا سچا ثابت ہو گیا، سب کو جمع کیا، آؤ دیکھو محمد کی حقیقت ہمارا خدا بتا رہا ہے۔ جو بھی آتا لوگ جمع ہوتے، وہ پتھر بولنے لگتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، معاذ اللہ حضور کی گستاخی کر رہی تھی، پتھر کی مورت، سب آئے۔ اب صحابہ جو تھے ایمان والے تھے، ان کے دلوں میں بھی یہ بات آئی، ایسے کبھی حالات آئے تو نروس ہونے کی ضرورت نہیں، سب ڈرے کہ کیا پتھر کی مورت بول کر کے ان کے عقیدوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ حضور کے پاس آئے، کہا آقا ایسا ایسا معاملہ آ گیا ہے مکہ میں، آپ کی شان کے خلاف پتھر بات کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے، ارے بڑا مجمع تھا، پتھر بول رہا ہو تو کتنے لوگوں میں ویسی نیوز پھیل جائے، اور سب دیکھنے کے لیے آ گئے، سب جمع ہو گئے، اور ان کی تو عید تھی، ہماری تو عید ہے، خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، جس کی عبادت کرتے تھے وہ بول رہا ہے۔ اب حضور جب تشریف لائے تو بولتی بند ہو گئی، اب نہیں بول رہا تھا۔ حضور نے پوچھا کیا بول رہا تھا بتاؤ؟ اب وہ بیچارے ادھر سے ادھر اس کو منا رہے ہیں، بولو جو صبح سے بول رہے تھے، بولو جو صبح سے بول رہے تھے۔ حضور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، لیکن وہ پتھر کی مورتی بول ہی نہیں رہی، نہیں بول رہی ہے۔ بہت دیر تک کوشش کیا، صحابہ خاموش کھڑے تھے، لیکن باقی لوگوں نے کہا ہم سب گواہی دیتے، ہم سنے ہیں یہ آپ کے خلاف بول رہی تھی۔ حضور پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بول رہی تھی یہ مورت، تو حضور نے اس کو ہاتھ لگا کر کہا بول لو جو بول رہی تھی۔ پتھر پھر بول پڑا،
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।